बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक ऐसा दिफाई मुआहिदा साइन कर चुके हैं जिसमें एक पर हमला, तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अगर दोबारा ख़तरा पैदा हुआ तो सिर्फ फ़ौजी अड्डे नहीं बल्कि खित्ते में अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई निज़ाम और इंटरनेट से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना बन सकता है। तो सबसे पहले मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की मुख्तसर मगर अहम अपडेट। 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मक्का में मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे की सबसे अहम शिक ये है कि तीनों में से किसी एक पर मुसल्लह हमला हुआ तो ये तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, इसे अभी नेटो का अरब या मुस्लिम विजन कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया है कि यह मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है, किसी मख़सूस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, और उसूलों को कबूल करने वाले दूसरे ममालिक के लिए भी रास्ता खुला है। तुर्किया ने भी ये वाज़ेह किया है कि मुआहिदा ईरान या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन दिलचस्प सवाल ये कि कौन शामिल हो सकता है। मिस्र का नाम सामने आ रहा है, अगरचे कायरा के लिए ऐसे दिफाई मुआहिदे को कबूल करना एक बड़ा स्ट्रेटजिक फ़ैसला होगा। मेरा तज़किया ये कहता है कि मुकम्मल मुआहिदे की असल ताकत सिर्फ 3 मुल्कों की फ़ौजी सलाहियत नहीं बल्कि इसका मुमकिना फैलाव है। अगर मुस्तक़बिल में मिस्र, कतर या कोई और अहम मुस्लिम मुल्क इस फ्रेमवर्क के करीब आता है तो खलीज, बहरा अहमर, मशरक़ी बहरा रूम और जनूबी एशिया के दरमियान एक नई सिक्योरिटी लिंकेज बन सकती है। और यही वो चीज़ है जिसे दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक माहिरीन बहुत गौर से देख रहे हैं। अब आइए ईरान की ताज़ा तरीन वार्निंग की तरफ। ईरानी पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने दावा किया है कि अगर ईरान को दोबारा ख़तरात का सामना हुआ तो खित्ते में अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई निज़ाम और इंटरनेट से जुड़े आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सकता है। इस बयान में पासदारान इनक़लाब ने यह भी दावा किया है कि इस वक्त खलीज फ़ारिस में एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं। अब यहाँ 2 चीज़ें अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी। पहली, ये ईरानी पासदारान इनक़लाब का दावा है, आज़ादाना तौर पर हर हिस्से की तस्दीक नहीं हुई। दूसरी, ये बयान अपनी नौइयत में इंतहाई अहम है क्योंकि ईरान जंग के दायरे को सिर्फ फ़ौजी टारगेट से आगे ले जाने की धमकी दे रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, क्योंकि आज की जंग सिर्फ टैंक और मिसाइल की नहीं है। अब आते हैं इस वीडियो के शायद सबसे सेंसेशनल हिस्से पे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह तुर्किया से रवानगी से कबल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इंतहाई गैर मामूली सिक्योरिटी ऑपरेशन के तहत अपना जहाज़ तब्दील कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पहले पुराने एयरफोर्स 1 पर सवार हुए, मीडिया को भी वहीं रहने दिया गया, लेकिन चंद मिनट के बाद इन्हें C-324A तैयारे में मुंतकिल कर दिया गया और इस मुंतकिली के लिए मुबैना तौर पर एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक इस्तेमाल किया गया। यानी एयरफोर्स 1 सामने था, मीडिया मौजूद था, लेकिन सदर ट्रंप इसमें मौजूद नहीं थे। ये सब क्यों? रिपोर्ट के मुताबिक पसे मंज़र में ईरान से सदर ट्रंप को दरपेश एक मखसूस असैसिनेशन थ्रेट था। और यह भी अहम है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगी कशीदगी दोबारा बढ़ चुकी थी। यहाँ एक क्लैरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इस वाक़े से ये साबित नहीं होता कि ट्रंप ने अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए या कोई गलत या गैर कानूनी काम किया। सदर की सिक्योरिटी में डिसेप्शनल ऑपरेशंस कोई नई चीज़ नहीं है। असल सवाल कुछ और है। अगर ईरान का थ्रेट इतना सीरियस था कि सदर को अपना ट्रैवल पैटर्न ही छुपाना पड़ा तो वॉशिंगटन तेहरान कन्फ्रंटेशन को किस हद तक सीरियस समझ रहा था। और यही वो मकाम है जहां सदर ट्रंप के ज़ाती मफादात और जंगी पॉलिसी का सवाल भी उठता है। ये एक हसास सवाल है, इसलिए जज्बात के बजाय फैक्ट्स को देखते हैं।
ٹرمپ خاندان کے مڈل ایسٹ میں کاروباری مفادات پہلے ہی عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں گلف ریجن میں خاندان کے بزنس وینچرز اور امریکی خارجہ پالیسی کے درمیان ممکنہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر سوال اٹھتے رہے۔ ٹرمپ خاندان کے قطر، UAE، سعودی عربیہ اور دیگر گلف مارکیٹ میں بزنس لنک بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ٹرمپ صرف اپنے کاروبار کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی قابل اعتماد ثبوت تو موجود نہیں، لیکن یہ سوال ضرور جائز ہے کہ جب صدر کی ذاتی، خاندانی اور سیاسی ترجیحات ایک ہی خطے میں معاشی مفادات سے اوور لیپ کرتی ہوں تو فورن پالیسی کے فیصلوں کو عوام کس لینز سے دیکھیں۔ اب ایک خبر جس کا تعلق براہ راست عام پاکستانی سے، ایندھن کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کاسٹ کے دباؤ کے باعث گڈز ٹرانسپورٹ سیکٹر اور حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ گزشتہ ہفتوں میں ٹرانسپورٹرز پہلے ہی فیول پرائسز انکریزز کے بعد تقریباً 5% فیئر انکریز کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ ڈیزل پرائسز میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ اور اگر حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان عارضی طور پر یہ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں کم از کم ایک ہفتے یا 15 دن تک سٹیبل رکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس سے فوری طور پر ٹرانسپورٹ انفلیشن کو کچھ بریدنگ سپیس مل سکتی ہے، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے ویورز، کیونکہ اگر عالمی آئل مارکیٹ میں برینٹ تقریباً $90 کے قریب رہتا ہے اور ہرمز کے گرد کشیدگی برقرار رہتی ہے تو پاکستان جیسے آئل امپورٹنگ ملک پر پریشر، دباؤ برقرار رہے گا۔ لہٰذا عوام کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ پیٹرول سستا ہوگا یا مہنگائی بھی نیچے آئے گی، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ پیٹرول پرائسز کی فلیکچویشن نے مہنگائی کے حوالے سے اور بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ اب ایک حیران کن خبر کی بات کرتے ہیں۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ AI2379 کے پائلٹ ان کمانڈ کے کنفرمیٹری ڈرگ ٹیسٹ میں میریجوانا پازیٹیو آنے کی رپورٹس آئیں، یعنی چرس پینے کی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ یہ وہی پرواز ہے ویورز جس نے 4 اگست کو تقریباً 300 فٹ الٹیٹیوڈ لوز کیا تھا اور اس واقعے میں 24 مسافر اور کرو ممبرز زخمی ہوئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں پائلٹس کا ٹیسٹ کیا گیا اور لیبارٹری میں ان ٹیسٹ کو بھیجا گیا، جس کے بعد میریجوانا پازیٹیو ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ لیکن یہاں یہ احتیاط لازم ہے کہ پازیٹیو ڈرگ ٹیسٹ لازماً یہ ثابت نہیں کرتا کہ پائلٹ پرواز کے عین دوران نشے میں تھا، لیکن ایویشن کا مسئلہ یہی ہے، رسک کی گنجائش تقریباً 0 ہوتی ہے۔ اگر کمرشل پائلٹ کے ہاتھ میں سینکڑوں زندگیاں ہوتی ہیں، اور ایویشن سیفٹی کا بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ بیٹر سیف دین سوری، تو کسی بھی صورت میں اس طرح کے پائلٹس کو کمرشل فلائٹ اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتا۔ اور ویورز اب آتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف۔ PTI نے پہلے ہی عمران خان کی رہائی اور سیاسی مطالبات کے لیے نیشن وائڈ موومنٹ کا اعلان کیا تھا۔ 5 اگست کو تحریک کے آغاز کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور پارٹی قیادت نے ڈیمانسٹریشنز، ریلیز اور مزید احتجاجی سرگرمیوں کی بات کی۔ اور اگر ہم سپٹمبر کی طرف دیکھیں تو میری پریڈکشن 3 سینیریوز پر مبنی ہے کہ PTI بڑے جلسے یا پارلیمنٹری پریشر یا موبلائزیشن اور ڈیجیٹل سلیکٹیو سٹریٹ پروٹیسٹ جاری رکھے گی۔ یہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کا نسبتاً کم خطرناک راستہ ہوگا۔ دوسری صورت میں اگر عمران خان کے معاملے پر کوئی بریک تھرو نہیں ہوا تو PTI سپتمبر میں زیادہ منظم اور نیشن وائڈ احتجاج بڑھانے کی بات کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جتنے احتجاج PTI کے ہوئے، انفارچونیٹلی ان میں سے کوئی بھی احتجاج پر امن ثابت نہیں ہوا، اور اس حوالے سے نتائج آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی پوری کہانی اگر ایک تصویر میں دیکھیں تو 5 چیزیں واضح نظر آتی ہیں۔ مکہ معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان کلیکٹیو ڈیفنس کی بات کر رہا ہے۔ نمبر 2، ایران کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ بھڑکتی ہے تو انرجی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، ٹرمپ کی خفیہ پرواز یہ ظاہر کرتی ہے کہ واشنگٹن ایرانی ریٹیلیشن کو انتہائی سیریس سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اور نمبر 4،
پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ دفاعی شراکت داری بھی مضبوط کر رہا ہے۔ اور نمبر 5، پاکستان کے اندر سپٹمبر میں پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے ایک نیا پریشر پوائنٹ بن سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس پورے بحران میں جنگ کا حصہ بنے گا یا امن کا پل بنے گا؟ میرا جواب واضح ہے، پاکستان کو کسی کی جنگ کا میدان نہیں بلکہ سب کے درمیان مذاکرات کا میدان بننا چاہیے، اور یہی پاکستان کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایک میزائل ایران میں گرتا ہے تو اس کی قیمت صرف تہران نہیں بلکہ اس کی قیمت کراچی کا تاجر، لاہور کا ٹرانسپورٹر، اسلام آباد کا کنزیومر اور پاکستان کا عام شہری بھی ادا کرتا ہے۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک ہمارے تبصرے، تجزیے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔